اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صاحب اور ان کے جتنے رفقا ہیں اور پورے جہاں سے جتنے بھی عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کی زیارت اور روضہ رسول کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے ہی پہنچ کے کہ آپ نے خود فرمایا جو میرے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد میری زیارت کو آئے تو وہ ایسے ہی سمجھے جیسے میں ظاہری طور پہ رہتا تھا اور اس وقت میری زیارت کو لوگ آیا کرتے تھے۔ ایک مسلمان کے حق میں ایمان کے بعد اس سے بڑی سعادت شاید اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنے آقا و مولا کے بارگاہ میں پہنچے اور اپنی جو بیتی ہوئی ہیں اپنے دکھڑے حضور مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے سنائے۔ یہ ایک مسلم کے حق میں شاید آخری نعمت عظمیٰ ہے، آخری نعمت ہے۔ اور اس کا نظارہ انہوں نے کیا بھی ہے جن کو آقا دو جہاں نے وہاں پہ بلایا ہے، جن کو عقل تھا، شعور تھا، سمجھ تھی، ان کی بات۔ باقی جانے والے تو بہت سارے جاتے ہیں، لیکن جنہیں عقل و شعور ہے وہ اپنا وقت صرف اور صرف حرمین شریفین کو ہی سب سے زیادہ دیتے ہیں۔ باقی شاپنگ سنٹر ہیں، فلاں فلاں، وہ ہر چیز پاکستان میں موجود ہے، تو زیادہ سے زیادہ وقت کعبے میں ہے تو طواف کو دیا جائے۔ تھک گئے تو بیٹھ کے صرف کعبے کو دیکھتے ہی رہیں، اللہ کے فضل سے چھماچھم رحمت برستی ہی رہتی۔ اور اگر مدینہ پاک میں ہے تو پھر مسجد نبوی شریف آقا دو جہاں علیہ السلام خصوصاً ریاض الجنہ، اور اس سے بھی خاص کر اصحاب صفہ کا وہ پیارا پیارا چبوترا کہ جہاں میرے اور آپ سب کے آقا کریم بیٹھ کے روزانہ ہی کم و بیش لنگر شریف تقسیم فرمایا کرتے تھے اور اپنے غلاموں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ آج بھی روزانہ ہی اصحاب صفہ کے چبوترے پر، ویسے تو پورے حرمین شریفین میں، لیکن اصحاب صفہ کے چبوترے پر روزانہ ہی شاید وہ کوئی نعمت ہو جو وہاں ان کے غلام بانٹتے نہ ہوں، اجوا اور کاجو جیسی نعمتیں وہاں تقسیم کی جاتی۔ اندازہ لگائیں جس کی گٹھلیوں کو مسلمان ترستے ہیں وہ وہاں مفت میں تقسیم ہو رہی ہے۔ جنتی کھجور ہے،